اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب منہاج السالکین، اصلاح احوال اور روحانی تربیت و ترقی کا نصاب، باب نمبر 5 ہے مرئی اور غیر مرئی گناہ، یعنی نظر آ سکنے والے اور نظر نہ آ سکنے والے گناہ۔ نظر آ سکنے والوں میں گناہ کبیرہ نمبر 39، ایپیسوڈ نمبر 35۔ مسلمانوں کی جاسوسی کرنا اور ان کی کمزوریوں کو ظاہر کرنا، تجسس کرنا، کسی کی بلا وجہ جاسوسی کرنا اور اس کی کمزوریاں تلاش کرنے کی جستجو میں رہنا انتہائی قبیح فعل ہے، جس کی قرآن و حدیث میں سخت مذمت بیان کیا گئی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعد الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم۔ اے ایمان والو، زیادہ تر گمانوں سے بچا کرو، بے شک بعض گمان ایسے گناہ ہوتے ہیں جن پر اخروی سزا واجب ہوتی ہے، اور کسی کے عیبوں اور رازوں کی جستجو نہ کیا کرو، اور نہ پیٹھ پیچھے ایک دوسرے کی برائی کیا کرو۔ کیا تم میں سے کوئی شخص پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ سو تم اس سے نفرت کرتے ہو، اور ان تمام معاملات میں اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ توبہ کو بہت قبول فرمانے والا، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں امام بخاری نے ایک روایت نقل کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بدگمانی سے بچو، بلا شبہ بدگمانی بدترین جھوٹ ہے۔ ایک دوسرے کے معاملات کا کھوج مت لگایا کرو اور نہ ٹوہ لگایا کرو، آپس میں دشمنی نہ رکھو، نہیں ایک دوسرے سے حسد کرو، نہ آپس میں بغض رکھو اور نہیں کسی کی غیبت کرو، بلکہ اے اللہ کے بندو باہم بھائی بھائی بن جاؤ۔ ایک روایت میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہوئے اور اونچی آواز میں فرمایا، اے لوگوں کہ وہ گروہ جو صرف زبانوں سے اسلام لائے ہیں اور ایمان ان کے دلوں میں نہیں پہنچا، مسلمانوں کو اذیت نہ دو، انہیں عار نہ دلاؤ اور ان کے عیوب مت تلاش کرو، کیونکہ جو شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کی عیب جوئی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے عیب ظاہر کر دیتا ہے، اور جس کے عیب اللہ تعالیٰ ظاہر کر دے وہ ذلیل ہو جائے گا، اگرچہ وہ اپنے گھر کے اندر ہی کیوں نہ ہو۔ پھر راوی کہتے ہیں کہ ایک دن حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت اللہ پر نظر ڈالی اور فرمایا، تم کتنے عظیم ہو، تمہاری حرمت بھی کتنی عظیم ہے، لیکن مومن کی حرمت اللہ کے نزدیک تیری عزت سے بھی زیادہ ہے۔ اسلام میں نہ صرف عامت الناس کی جاسوسی اور عیب جوئی سے منع کیا گیا ہے، بلکہ ملکی اور ملی راز فاش کرنے اور اپنے ملک کے خلاف دشمن کے لیے جاسوسی کرنے کی بھی شدید مذمت وارد ہوئی ہے، اور اس کے لیے سخت سزا مقرر کی گئی ہے۔ ملکی راز کے متعلق جاسوسی کرنے کے بارے میں حضرت حاتب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق ایک حدیث پیش خدمت ہے۔ جب صلح حدیبیہ کے معاہدے کو کفار مکہ نے توڑ ڈالا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کفار مکہ پر حملہ آور ہونے کا ارادہ کر لیا۔ اس کے خفیہ تیاری بھی شروع کر دی، اور ساتھ یہ دعا بھی فرمائی
کہ ہمارا راز اہل مکہ پر قبل از وقت فاش نہ ہو۔ ادھر مہاجرین اولین میں ایک صحابی حضرت حاتب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ نے ایک خط ایک بوڑھی عورت کو دیا اور اس کے ذریعے مشرکین مکہ کو اطلاع بھجوا دی تاکہ اس احسان کے بدلے ان کے بچے جو مکہ میں رہ گئے تھے کفار ان کو نقصان نہ پہنچائے۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع کر دی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کو روانہ کر کے اس عورت کو پکڑ کر خط وصول کر لیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تو حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے قتل سے منع فرما دیا، کیوں کہ وہ اہل بدر میں سے تھے۔ اس حدیث مقدسہ سے ملکی جاسوسی کرنے کے فاعل کی سنگینی کا اندازہ بخوبی لگایا جا سکتا ہے۔ اسی لیے عصر حاضر میں ملکی جاسوسی کی سزا بہت سخت رکھی گئی ہے۔ گناہ کبیرہ نمبر 40 نجومیوں یا دست سناشوں سے فال نکلوانا اور اس پر یقین رکھنا۔ علم نجوم ستاروں کے علم کے ذریعے غیبی امور کا دعویٰ حرام اور مذموم فعل ہے جو کہانت اور جادو کی ایک قسم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان ستاروں کو 3 مقاصد کے لیے پیدا فرمایا ہے: آسمان کی زینت کے لیے، شیاطین کو مارنے اور بھگانے کے لیے، اور بحر و بر میں راہ معلوم کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ نَجُومًا لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے ستاروں کو بنایا تاکہ تم ان کے ذریعے بیابانوں اور دریاؤں کی تاریکیوں میں راستے پا سکو۔ بے شک ہم نے علم رکھنے والی قوم کے لیے اپنی نشانیاں کھول کر بیان کر دی ہے۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ۔ اور بے شک ہم نے سب سے قریبی آسمانی کائنات کو ستاروں، سیاروں، دیگر خلائی کروں اور ذروں کی شکل میں چراغوں سے مزین فرما دیا ہے، اور ہم نے ان ہی میں سے بعض کو شیطانوں یعنی سرکش قوتوں کو مار بھگانے یعنی ان کی منفی اثرات ختم کرنے کا ذریعہ بھی بنایا ہے، اور ہم نے ان شیطانوں کے لیے دہکتی آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نجومیوں کے پاس جانے سے منع فرمایا ہے۔ حضرت معاویہ بن حکم السلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم لوگوں پر جاہلیت کا زمانہ بھی گزرا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسلام نازل فرمایا اور ہم میں سے کچھ لوگ بدفعلی یعنی برا شگون لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ان کے قلب کی حالت ہے، تو برا شگون لینا کسی کام سے ان کو منع نہ کرے۔ پھر میں نے کہا کہ ہم میں سے کچھ لوگ نجومی لوگوں کے پاس جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے ارشاد فرمایا تم لوگ ہرگز نجومی لوگوں کے پاس نہ جاؤ۔ نجومیوں کی بات پر یقین کرنے والے کے متعلق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی کاہن یا نجومی کے پاس جائے اور اس کی باتوں کی تصدیق کرے تو گویا اس نے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی شریعت کا انکار کیا۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارک میں ہے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص کسی کاہن نجومی کے پاس جائے
اور اس کی باتوں کی تصدیق کرے تو اس کی 40 دن تک نماز قبول نہ ہوگی۔ ایک حدیث مبارکہ میں نجومیوں کے پاس اٹھنے بیٹھنے سے بھی منع فرمایا گیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نجومیوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا مت رکھو۔ گناہ کبیرہ نمبر 41 کسی کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھانا۔ اسلام کا بنیادی تصور یہ ہے کہ ہر شخص کو دھوکہ دہی کے بجائے خود اپنی محنت اور جدوجہد سے نفع حاصل کرنا چاہیے۔ محنت کے بغیر محض دوسروں کا استحصال کر کے فائدہ اٹھانے کو اسلام ناپسندگی کی نظر سے دیکھتا ہے۔ شریعت مطہرہ میں کسی کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھا کر دولت اکٹھا کرنا اور ناحق طور پر مال حاصل کرنا ناجائز ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما۔ اے ایمان والو، تم ایک دوسرے کا مال آپس میں ناحق طریقے سے نہ کھاؤ سوائے اس کے کہ تمہاری باہمی رضامندی سے کوئی تجارت ہو، اور اپنی جانوں کو مت ہلاک کرو، بے شک اللہ تم پر مہربان ہے۔ جو شخص ناحق طور پر مال حاصل کرے، قرآن مجید میں اس کے لیے شدید وعید آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا۔ اور جو کوئی تعدی اور ظلم سے ایسا کرے گا تو ہم عنقریب اسے دوزخ کی آگ میں ڈال دیں گے، اور یہ اللہ پر بالکل آسان ہے۔ حدیث مبارکہ میں بھی دوسروں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھانے کی ممانعت وارد ہوئی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ بیان فرماتے ہیں کہ عنقریب ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ ایک دوسرے کو کاٹ کھانے کو دوڑیں گے، یعنی ایک دوسرے کے در پہ آزار ہوں گے۔ جو مال والا آدمی ہوگا وہ اپنے مال کو دانتوں سے پکڑے گا، یعنی انتہائی بخیل ہوگا، حالانکہ اسے اس کا حکم نہیں دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، آپس میں احسان کرنا نہ بھولا کرو، اور وہ مجبور لوگوں سے بیع کرے گا، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجبور کا مال خریدنے سے منع فرمایا ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص مجبور ہے تو اس کی مدد کی جائے، اس کا اسباب زندگی اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کر کم قیمت پر نہ خریدا جائے۔ مذکورہ نصوص شریعہ سے ثابت ہوتا ہے کہ کسی کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھانا گناہ ہے، اور ایسے فعل کا مرتکب اللہ تعالیٰ کے یہاں سخت معتوب ہے۔ گناہ کبیرہ نمبر 42 پاک دامن عورتوں پر بدکاری کی تہمت لگانا۔ سنگین ترین گناہوں میں ایک گناہ پاک دامن بھولی بالی مومن عورتوں پر بدکاری کی تہمت لگانا ہے۔ اس کا ارتکاب کرنے والے کے حق میں کتاب و سنت میں سخت وعید آئی ہے۔ یہ گناہ بدکاری زنا سے کم نہیں۔ شریعت میں بدکاری کرنے والے کی سزا 100 کوڑے رکھی گئی ہے، تو بدکاری کی تہمت لگانے والے کے لیے اگر وہ اس پر 4 گواہ پیش نہ کر سکے، سزا 80 کوڑے مقرر کی گئی ہے۔ ایسے شخص کو فاسق قرار دیا ہے، آئندہ کسی بھی معاملے اس کی گواہی قابل قبول نہیں ہوگی۔ یہ کوئی معمولی سزا نہیں۔ احساس و شعور رکھنے والے شخص کے لیے اس سے بڑھ کر اذیت ناک بات اور کیا ہوگی کہ معاشرے میں اس کی بات کا اب کوئی اعتبار نہیں رہا۔ ارشاد باری تعالی ہے، والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا
بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَأَجْلِدُوهُمْ 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون۔ اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر بدکاری کی تہمت لگائیں پھر 4 گواہ پیش نہ کر سکیں تو تم انہیں سزائے قذف کے طور پر 80 کوڑے لگاؤ اور کبھی بھی ان کی گواہی قبول نہ کرو، اور یہی لوگ بد کردار ہیں۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرۃ ولہم عذاب عظیم۔ بے شک جو لوگ ان پاسا مومن عورتوں پر جو برائی کے تصور سے بھی بے خبر اور نا آشنا ہے ایسی تہمت لگاتے ہیں، وہ دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں ملعون ہے اور ان کے لیے زبردست عذاب ہے۔ حدیث پاک میں کسی مومن عورت پر تہمت لگانے کو ہلاک کرنے والی باتوں میں شمار کیا گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 7 ہلاک کرنے والی باتوں سے دور رہو۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سی باتیں ہیں؟ فرمایا 1 اللہ کے ساتھ شرک کرنا، 2 جادو کرنا، 3 اس کی جان کو ناحق قتل کرنا جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے، 4 سود کھانا، 5 یتیم کا مال کھانا، 6 جہاد سے فرار یعنی بھاگنا، اور 7 پاک دامن بولی بالی مومن عورتوں پر زنا کی تہمت لگانا۔ یہاں مرئی گناہ یعنی جو نظر آ سکنے والے گناہ 42 گناہوں کا تذکرہ مکمل ہو کے اب اسی باب نمبر 5 میں مرئی اور غیر مرئی گناہ میں سے جو نظر آ سکنے والے گناہ اور نظر نہ آ سکنے والے گناہ کے باب میں نظر آ سکنے والے گناہ مکمل ہوئے اور اب شروع ہوتے ہیں غیر مرئی نظر نہ آنے والے گناہ۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ سے یہ شروع کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔